الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، لائق تحسین ہے۔ وہی احد ہے، وہی صمد ہے، وہی لم یلد ولم یولد ہے۔ تمام تعریفیں اسی رب العالمین کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو بلکہ ساری دنیا و زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ وہی چیزیں اسی کے قبض قدرت میں ہے۔ درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اطہر کے لیے۔ حاضرین محترم، جیسے کہ پچھلے جمعہ ہم بچوں میں دینی تعلیم کی اہمیت کے موضوع پر بیان سن رہے تھے، اس سے بھی کہیں زیادہ دینی تعلیم کی اہمیت اور ضرورت ہے تو وہ بچیوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہایت اہم اور ضروری ہے، کیونکہ حالات کے تقاضے کے اعتبار سے آئے دن نئے ارتداد ہونے والے مسئلے کو ہم سنتے آ رہے ہیں۔ اب تک کتنے لاکھوں کے لاکھوں مسلم نوجوان لڑکیاں اسلام کو چھوڑ کر غیر مذہب کو اختیار کرنے میں ذرا برابر بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی۔ آئے دن ایک واقعات جب بھی صبح اٹھ کر کھولیں، واٹس ایپ دیکھیں تو کوئی نہ کوئی مسلم عورت کسی نہ کسی غیر مسلم مرد کے ساتھ ماں باپ کے پرواہ کیے بغیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا بھی کوئی ڈر اور خوف نہیں۔ نہ جانے ان لوگوں کے اندر کیسی جرأت اور ہمت پیدا ہو جاتی ہے جو ماں باپ کی بھی فکر نہیں اور اسلام کا بھی کوئی اہمیت نہیں۔ تو لہٰذا مرد حضرات سے زیادہ
جس طرح فرض علم دین کا حاصل کرنا مردوں کو ہے، اس سے کئی گنا کئی لاکھ درجہ عورتوں کو بھی علم دین کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ وجہ اس لیے پیدا ہو رہا ہے کیونکہ بچپن میں تعلیم توحید ٹھیک سے نہیں دیا گیا ہو، عقائد ان کے اندر مضبوطی سے پیدا نہیں کیا گیا، دینی تعلیم کی کوئی اہمیت ان کے اندر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک سنت جاری رہا، ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ مقصد بھیجنے کا اللہ کا تاکہ میرے بندوں تک میرے پیغام کو پہنچا سکے۔ انبیاء کا آنے کا مقصد یہی، اور ہر آنے والے انبیاء اپنے اپنے قوم و ملت کے لیے کام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ نے ہم پر ایک بہت بڑا احسان کیا، وہ احسان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنا اور ہمیں اس کی امت بنانا۔ اللہ کے نبی جب اس دنیا میں تشریف لائے، دور جاہلیت تھا، بچیوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کا کوئی طریقہ رویہ ہی نہیں تھا۔ بچیوں کو بڑا بڑا سراسر ظلم میں ڈال ڈھکیلا گیا تھا، طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی بچیوں پر۔ جو ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ کے نبی تشریف لائے تو کیسے آئے؟ رحمت للعالمین بن کر آئے، دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ جو ہی اللہ کے نبی اس دنیا میں رحمت بن کر آئے تو بچیوں کے لیے بھی، ماں کے لیے بھی اور بیٹیوں کے لیے بھی رحمت بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ میرے آقا کا ہم پر بہت بڑا احسان اور کرم ہوا، کیونکہ پچھلے زمانے میں بیٹیوں کا ہو جانا پیشانی پر بل آ جاتا تھا۔ زمانے جاہلیت میں پیدا ہوتے ہی بچیوں کو لے جا کر زندہ دفن کر دینا، یہ ماحول تھا۔ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا کوئی طریقہ نہیں، ماں کے ساتھ بھی کوئی ادب و احترام کا طریقہ بھی نہیں۔ اسی لیے قرآن پاک نے سب سے پہلے کسی کو اہمیت دیا ہے تو وہ ماں کا درجہ دیا ہے۔ اسی لیے مذہب اسلام کے اندر جتنا اہمیت عورتوں کے تعلق سے قرآن مجید میں جتنی آیتیں ذکر کیا گیا ہے، مردوں کے تعلق سے اتنی آیتیں قرآن پاک میں نہیں ہیں کہ اس سے کہیں زیادہ عورتوں کا مقام، ان کی حیثیت، ان کی اہمیت کو قرآن پاک میں ہر جگہ ہر پارے میں اللہ نے دی ہے۔ بہت اہمیت ہے عورتوں کا، کیونکہ ایک مرد اگر بنتا ہے تو وہ اپنے لیے ہوتا ہے، اگر کوئی عورت بنتی ہے اس کے اندر دینی تعلیم ہوتا ہے اور وہ بااخلاق اور باکردار ہوتی ہے تو پورا نسل بااخلاق اور باکردار ہوتا ہے۔ اگر وہ بنتی ہے تو پورا ماحول، بچے، پورا گھر بار بنتا ہے، اگر وہ بگڑی تو پورا ماحول بگڑا۔ مرد اس کا کام کچھ الگ ہے، مرد کا کام ہے تربیت دینا، اسے اخلاق لے جا کر سکھانا، اور تربیت میں ڈھل جانا عورت کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ بگڑی تو پورا ماحول بگڑا، بچے بگڑے، بچیاں بگڑی، وہاں سے پورا نسل بگڑتا چلا جاتا ہے۔ تو جتنا تعلق، جتنی اہمیت، جتنا مقام قرآن پاک میں عورتوں کے تعلق سے اتنا کہیں زیادہ عورتوں کو بتلایا گیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر اور عورتوں پر فرض ہے۔ جتنا علم دین کا سیکھنا فرض مرد کے لیے ہے،
اس سے کہیں زیادہ علم دین کا سیکھنا بچوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس آیت میں بتلایا گیا، اس حدیث میں، اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں، دنیاوی تعلیم سے نہیں۔ دنیاوی تعلیم اگر تم دو گے اپنی بچی کو تو وہ دنیا دار ہو کر رہ جائے گی، دیندار ہو کر نہیں۔ بچپن ہی سے دنیا کے تعلق سے بتانا نہیں، دین کے تعلق سے بتانا ہے۔ بچپن ہی سے کسی سیریل کے چلنے والی کسی لڑکیوں کے تعلق سے اس کے ڈریس، اس کے لیکچر، اس کے کلچر کے بارے میں بتلانے کے لیے نہیں، امہات المؤمنین ازواج مطہرات صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے تعلق سے بتانا ہے۔ پرانے زمانے کے حضرات اولیاء اللہ کے بیویوں کو، ان کے ماؤں کے تذکرے اٹھا کر دکھاؤ۔ اگر اپنی بچیوں کو ان تمام دنیا کے فتنے اور غلاظت سے بچانا چاہتے ہیں تو بچیوں کے اندر پرہیزگار بنائیں، نمازی بنائیں، دیندار بنائیں، دین کا داعی بنائیں، اس کے اندر جذبہ اور شوق پیدا کریں، دنیا سے بیزاری پیدا کر دین اور آخرت کے لیے اسے بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ورنہ آئے دن کیسے کیسے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ غیروں کے ساتھ بھاگنا تو دور کی بات، اپنے ہی گھر کی لڑکیاں اپنے ہی کسی مسلمان لڑکوں کے ساتھ بھی غلط اور ناجائز تعلقات ماں باپ کو بتائے بغیر رکھتی ہیں۔ یہ کون سا شریعت کا اسلام ہے؟ یہ کون سا طریقہ نبھایا جا رہا ہے؟ یہ نہ میرا طریقہ ہے، نہ میرے آقا کا طریقہ ہے، نہ قرآن کے طریقے پر چل رہے، بس سب اپنی منمانی اور نفسانی زندگی پر گزار رہے۔ یہ کوئی فکر نہیں ہے کل اللہ کے یہاں ان بچیوں کے تعلق سے آپ کا سخت پکڑ ہوگا، پوچھا جائے گا اللہ سے، اللہ پوچھے گا۔ اس لیے بچیوں کی دینی تعلیم کی اہمیت پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کے ہاں بچیاں ہوں اس کے ذریعے سے اگر وہ آزمایا جاتا ہو، اکثر و بیشتر بچیوں کے تعلق سے شادی کے موقع پر ماں باپ بڑے آزمائے جاتے ہیں، بڑے تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آزمایا جاتا ہے تو اس وقت میں ماں باپ اپنی بچیوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتے ہیں، یہ اچھا سلوک تمہارے لیے جہنم سے پردہ اور آڑ بن جائے گا۔ اچھا سلوک سے مراد اس کی اچھی تربیت کرنا، خاص کر بچیوں کے لیے۔ بچوں کے موضوع پر میں نے پچھلے جمعہ بتا دیا، اس جمعہ بچیوں کے تعلق سے بڑی تاکید اور اہمیت کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں۔ ہر ایک بات قرآن کی آیت سے، ہر ایک بات احادیث نبویہ سے ذرا غور کرنا اور سمجھنے کی فکر کرنا، اپنے ذہنوں میں اس بات کو بٹھانا، اسے لے جا کر اپنے گھر کے ماں اور بچیوں کو سنانا، یہ بہت اہم ضروری ہے، حالات کا تقاضا ہے۔ حالانکہ آج کے جمعے میں آنے والے چیزوں کے تعلق سے بولنا چاہیے تھا، مگر اس سے زیادہ فرض اور اہم ان بچیوں کی ایمان اور عفت کی حفاظت ضروری ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اس کی ادب سکھلانا، اخلاق سکھلانا، اچھی تعلیم و تربیت کرنا، اور مذہب اسلام سے با اخلاق با کردار لڑکے کے ساتھ بالغ ہونے کے بعد اس کی اچھی جگہ شادی کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا جس کی ہاں دو بیٹیاں ہوں، میرے نبی نے فرمایا اس حدیث پر غور کرنا، جس کے ہاں دو بیٹیاں ہوں، جس کی وہ اچھی تعلیم و تربیت کرتا ہو، اخلاق سکھاتا ہو، دینی تعلیم سکھاتا ہو، انہیں کردار سکھایا ہو، پردے میں رکھا ہو، کسی غیر محرم مرد کے سامنے اپنی بچی کو اپنی باہر نہیں لایا ہو، میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ اور میں دونوں اس طرح ہوں گے۔ یعنی میرے نبی نے دونوں انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ وہ اس کا باپ اور میں کل قیامت کے دن اس طرح ملے جلے ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں میرے نبی نے فرمایا اپنی بچیوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرنا کہ وہ اور میں جنت میں اس طرح مل کر داخل ہوں گے۔
کیا خوشخبری میرے نبی نے دیا ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اگر کسی کے ہاں ایک ہو، آپ نے دو کہا، اگر ایک بیٹی ہو، میرے نبی نے کہا اگر ایک بھی ہو، اس ایک کو بھی اچھی تعلیم و تربیت کیا ہو، اخلاق سکھایا ہو، دین سکھایا ہو، اور کسی کو لے جا کر کسی نامحرم کے سامنے نہیں کھڑایا ہو، تو وہ بھی کل جنت میں میرے ساتھ اس طرح مل کر داخل ہوگا۔ کہا یا رسول اللہ ایک اور دو کے بارے میں تو بتلا دیا آپ نے، اگر کسی کے ہاں 3 لڑکیاں ہو تو کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا اس کے لیے بھی، اس سے کتنے بھی زیادہ ہو، ایک سے کہیں زیادہ لڑکیاں ہو، اچھی تعلیم و تربیت کرنے والا کل جنت میں میرے ساتھ اس طرح ملے جلے داخل ہوں گے۔ لہذا بچیوں کے تعلق سے بہت ہی اہم ضروری ہے نگاہ رکھیں، بچیوں کے تعلق سے ان کے اوپر نگاہ رکھ کر بیٹھیں، وہ کہاں جا رہی ہے، کس سے بات کر رہی ہے، کتنی تعلیم یافتہ ہے، تعلیم سے کتنا دور ہے، دینی تعلیم اس نے کتنا حاصل کیا ہے۔ ایک اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں صحابیات کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے ہفتے میں ایک دن مقرر کر لیا کرتے ہیں، پورے ہفتے میں ایک دن مقرر تھا۔ ایک صحابی اللہ کے صحابیہ اللہ کے نبی سے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ مرد حضرات تو ہم سے آگے بڑھ جا رہے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے پاس آتے ہیں، علم دین سیکھتے ہیں، ہمارے لیے بھی ہفتے میں کوئی ایک دن مقرر کر دیجئے، ہم بھی آپ سے علم دین حاصل کرنا چاہیں گے، ہم بھی دینی ماحول میں رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان عورتوں سے وعدہ فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے ہفتے میں ایک دن مقرر تھا، وہ اللہ کے نبی کے دربار پہ آتی اور اللہ کے نبی سے علم دین حاصل کرتی، دینی معلومات حاصل کرتی۔ اس وقت تک ماحول پرسکون تھا، ایک دوسرے سے تعلقات اچھے تھے، جو ہی حالات بگڑے، آج ہوتے گیا اس زمانے میں دینی تعلیم کے لیے آج ہر جگہ مدارس کھلے۔ حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ عنہا اس صحابیہ کو چند عورتوں نے کہہ کر بھیجا جا کر اللہ کے نبی سے پوچھ کر آؤ، کہو کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم آپ کی بالکل قریب ہیں اور ہم آپ کے پڑوسی بھی ہیں، ہم گھر بار میں دیکھ رہتے ہیں، اپنے بیوی اپنے بچوں کو دیکھ بھال کرتے ہیں، اپنے شوہروں کی خدمت بھی کرتے ہیں، مگر مرد حضرات مسجد آتے ہیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور آپ کچھ دین کی معلومات سکھا دیتے ہیں، تو مرد حضرات ہم سے اجر و ثواب میں نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم عورتیں بھی آپ سے کیسے آگے بڑھیں، اجر و ثواب میں ہم کیسے حاصل کریں، نیکیاں کیسے حاصل کریں؟ یہ سننا تھا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کیا تم نے کبھی اس سے پہلے کسی عورت کو ایسا بہترین سوال کرتے ہوئے سنا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے کبھی کسی عورت کو آپ کے پاس آ کر ایسا بہترین سوال کرتے ہوئے ہم نے نہیں سنا۔ اللہ کے نبی نے کہا اے اسماء بنت ابی بکر، اے اسماء بنت یزید، جاؤ اپنے تمام عورتوں سے کہہ دینا، یہ خوشخبری سنا دینا، جو عورتیں اپنے گھر میں رہتی ہوں اور اپنے شوہر کی نافرمانیاں نہیں کرتی ہو اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتی ہو، ان کی خدمت کرتی ہو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عورتوں بھی مرد حضرات سے نیکیوں میں اجر و ثواب میں آگے بڑھ جائیں گی۔ مسجد آ کر علم دین سیکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے شوہروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ تو اللہ کے نبی نے ان کے لیے ہفتے میں ایک دن مقرر کر دیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کے پاس آ کر علم دین سیکھتے تھے۔ آج بھی علم دین سیکھنے کے لیے ہر شہر میں، ہر گلیوں میں نسوان کے نام سے، مستورات کے نام سے ہر جگہ، ہر گھروں میں کہیں نہ کہیں علم دین کے لیے عورتوں کے لیے مدرسہ قائم ہے، مگر آج بے دینی کا ماحول اتنا ہوا،
کوئی عورت کسی کے ہاں جا کر اتنا بڑا محلہ ہوتا ہے، تقریباً زیادہ ہوگا 3000 4000 5000 بھی ہو، یہ 2 گھروں میں بھی علم دین کے لیے کوئی عورت بٹھا کر پڑھاتی ہو، اس گھر میں جا کر جھانک کر دیکھنا اور پوچھ کر دیکھنا کہ اتنے بڑے محلے میں آپ کے گھر میں کتنے بچیاں پڑھنے آتی ہیں، دیکھنے کو ملے گا 20 یا 30 میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ دین سے بے رغبتی ہے، بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرتے نہیں ہے، حالانکہ یہ مذہب اسلام ایسا ہے، علم دین کا حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے، فرض کو سیکھتے نہیں ہے، دین اور دنیا کو سیکھنے میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔ ماں باپ کے بھی اس میں سب سے بڑی کمزوری یہ ہے، ابتدا میں بچی ہے اور تھوڑی بڑی ہو جانے دو، اس کے بعد تعلیم دے گے، انہی لاپرواہیوں میں، انہی لاڑ و پیار میں اپنی بچیوں کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ آج ماحول اتنا خراب ہوتا کیوں جا رہا ہے؟ اس ماحول کو سدھار سکتے ہیں، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ماں کا گود بچی کا سب سے پہلا مکتب ہے، اگر ماں ہی اس تعلیم سے بیزار ہو گئی تو ماں باپ کا بچیوں پر کیا اثر پڑے گا خود اندازہ لگا لیں۔ اگر مکتب ہی درست نہیں ہے، ماں کا گود ہی درست نہیں ہے، تو کل اللہ کے پاس اس کا سخت پکڑ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَقَالُوا إِنَّا رَبَّنَا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان ماں باپ کو سزا دینے کا موقع ہوگا تو یہ بچیاں اور یہ بچے کہیں گے اللہ ماں باپ کو کیا اس سے دگنا ڈبل عذاب دینا، ان کو دگنا عذاب دینا، اس لیے کہ میں اپنے باپ کو دیکھتا رہا، نماز نہیں پڑھتا رہا، اور لہٰذا اس پر مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا، میرے باپ کو سزا دگنا دینا۔ یہ بچی اللہ سے کہے گی اے اللہ اپنے ماں کے سر سے دوپٹہ نکلتا ہوا میں دیکھی اور میں بھی دوپٹہ نہیں ڈال رہی تھی، اللہ میری ماں کو دگنا عذاب دینا، میرے ماں کے سینے کھلے ہوئے ہیں، قرآن کی آیت سے کہتا ہوں، میں کوئی اپنی بات کو ملا جلا کر نہیں کہہ رہا ہوں، کہتا ہوں قرآن کہتا ہے اے اللہ میری ماں کے سینے سے کپڑا ہٹا اور میرے سینے سے بھی کپڑا ہٹا، میری ماں بے پردہ رہی میں بھی بے پردہ رہی، اس میں میرا قصور نہیں ہے، میری ماں جیسی تعلیم دی ویسی تعلیم میں بھی حاصل کی، اے اللہ اس سے مجھے سزا دینے کے بجائے میرے ماں باپ کو اس کا دگنا عذاب دینا۔ میں باہر نکلتی رہی، میرے چہرے کو چھپانا چاہی، مگر میرے ماں نے مجھے کہا ابھی نہیں، ابھی تو بچی ہے، تو بناؤ سنگار کر، تو بالغ ہو گئی ہے، ابھی برقع پہننے کی ضرورت نہیں، بگاڑ میری ماں نے سکھایا ہے، اے اللہ اسے دگنا عذاب دینا۔ اللہ اکبر، جب اللہ کے سامنے یہ کہا جائے گا کیا حشر ہوگا؟ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے؟ آج بچیوں کو نئے ڈریس لینے کے بڑے عادی ہیں، کبھی آستین نہیں رہا، کبھی اتنے باریک والے کپڑے، کمر کھلے، سب سے پہلا دوپٹہ اترا، پھر اس کے بعد سینے کھلے، پھر اس کے بعد آستین غائب ہوا، پھر اس کے بعد کپڑے آئے، کمر نظر آئے، پھر اس کے بعد ایسے کپڑے آئے سے گھٹنے نظر آئے۔ ایسے کپڑے جب بچیوں کو پہنائیں گے تو وہ بچے دیندار کہاں بنیں گے، دنیا دار بنیں گے۔ وہ کسی سیریل کو دیکھتے ہیں، ماں سے کہتے ہیں اس طرح کپڑا ہونا، اب مارکیٹ میں جا کر دکانوں میں اس طرح کے ڈھکے کپڑے بھی پوچھیں تو دکان والا دینے کے لیے بھی شرماتا ہے، کیونکہ ایسے کپڑے بن کر آتے نہیں، سب سے پہلی چیز، کیونکہ لینے والے ہی زیادہ ہیں۔ اگر لینے والے باحیا کپڑا لینے ہوتے تو بنانے والا بھی کپڑا بھیجتا۔ ہم نے خود اپنی تعلیم، اپنی بچیوں کی تعلیم کو بگاڑنے کا سبب ماں باپ بن جاتے ہیں۔ لہذا ماں باپ کے تعلق سے قرآن کہتا ہے اللہ کے یہاں ان کو بڑا سخت پکڑ ہوگا۔ یہ تمام حالات کیوں پیش آتے ہیں؟ یہ بے پردگیاں اتنی عام کیوں ہو گئی؟ یہ چہرہ اتنا کھلا کیوں ہو گیا ہے؟ قرآن پاک کی تعلیم، آج اس قرآن پاک کی تعلیم کو سنیں، لے جا کر اپنے گھر کی لڑکیوں کو اپنے ماں باپ کو بتائیں، اپنی بیٹیوں کو بتائیں، اپنی بہنوں کو بتائیں، قرآن کی تعلیم کو آج سن کر جائیں۔ کیا ہے قرآن کی تعلیم؟ قرآن کیا کہتا ہے دیکھیں،
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضْضُنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ۔ قرآن کہتا ہے اے مومن عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھو، کسی غیر محرم عورت مرد کے اوپر اپنی نگاہ اٹھا کر ہرگز نہ دیکھنا۔ اپنے محارم کے علاوہ کسی غیر محرم مرد کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اگر دیکھے گی، ارادہ ہو یا ارادہ نہ ہو، یا تمہاری شہوت کی نگاہ ہو یا شہوت کی نگاہ بھی کیوں نہ ہو، کسی غیر محرم مرد کے اوپر کوئی عورت آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتی ہے، یہ گناہ اور حرام ہوگا۔ اور اسی طرح فرمایا قرآن مجید نے وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ، اپنی پورے جسم کی زینت کو، اپنی خوبصورتی کو، اپنی زیور کو کسی مرد کے سامنے دکھانے کی تمہیں گنجائش نہیں ہے۔ نہیں تو قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھ لیں، سورہ نور اٹھائیں، قرآن کیا کہتا ہے غور کریں، اس تعلیم کو، سورہ نور کی تعلیم کو ہر گھر میں عام کریں۔ آج فتنہ پھیلتا اسی لیے ہے، کوئی غیر محرم آدمی کسی عورت کے اوپر نگاہ اٹھاتا ہے اس کی خوبصورتی کے لیے، وہ اپنی خوبصورتی کو دکھانا چاہتی ہے۔ اے عورت، صرف اپنے شوہر کے سامنے، اپنے ماں باپ کے سامنے دکھا، اپنے بھائی بہنوں کے سامنے دکھاؤ، کسی گلی میں جانے والے کے لیے نہیں، شادی بیاہ میں جا کر اپنے چہرے کی زینت دکھانے کے لیے نہیں، اپنے کپڑے کی زینت صرف اپنے شوہر کے لیے ہے، کسی غیر محرم کے لیے نہیں ہے۔ اس خوبصورتی میں جتنا چاہے پاؤڈر لگا لو، جتنا چاہے اس صورت کو خوبصورت بنا لو، صرف اپنے شوہر کے سامنے بنانا، خوبصورتی ظاہر کرنے کے لیے نہیں، خوبصورتی چھپا کر رکھنے کی چیزیں خاص کر عورت کے لیے ہے۔ حضرت ام میمونہ، ام سلمہ، دو صحابیہ اللہ کے نبی کے دربار میں بیٹھی ہیں۔ اتنے میں حضرت ام مکتوم رضی اللہ عنہ ایک صحابی تشریف لائے، وہ نابینا تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا حضرت ام سلمہ اور ام میمونہ سے تم دونوں اندر چلی جاؤ اور پردہ کرو۔ ام سلمہ اور ام میمونہ کہتی ہیں یا رسول اللہ، وہ صحابی تو نابینا ہے، وہ صحابی دیکھ نہیں سکتے، ہم کو پہچان بھی نہیں سکتے ہیں، تو ہم یہاں سے کیوں ہٹ کر جائیں؟ اللہ کے نبی نے کہا ام میمونہ اور سلمہ، وہ صحابی تو دیکھ نہیں سکتے، تم تو دیکھ سکتی ہو، تمہیں تو آنکھ ہے، اللہ نے تمہیں نابینا تو نہیں بنایا ہے، تم دیکھنے کی اجازت تمہیں نہیں، چاہے وہ نابینا ہو یا نہ ہو، تو لہٰذا تم نابینا ہو، کسی نابینے مرد کے لیے بھی کوئی غیر محرم کوئی عورت کسی کے اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ قرآن اور کیا کہتا ہے دیکھیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اے عورت جب تو گلی میں چلتی ہے اپنی زیوروں کی آواز سے بھی بچنا۔ قرآن کی آیت غور کرنا، پیروں پر پٹیاں پہن کر نکلتی ہے، پیروں کے پٹیوں میں چھن چھن کی جو آوازیں آتی ہیں، قرآن کہتا ہے اس کی بھی تجھے اجازت نہیں۔ تیری چلنے کی آواز کو دیکھ کر کوئی غیر محرم اور مرد تجھے نگاہ اٹھا کر دیکھے گا کہ کون جا رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جس سے شیطان بھی اس کے پیچھے ناچنے لگتا ہے۔ ایسی زیور پہننے کی ضرورت نہیں، اور زیور کے نمونے لوگوں کو دکھانے کی بھی ضرورت نہیں، پٹی پہن مگر اس پٹی میں چن چن کی آواز ہرگز نہ ہو۔ اور قرآن مجید کی آیت کو سنیں، فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ یہ کون؟ اللہ تبارک و تعالی حضرات انبیاء، اللہ کے نبی کے ازواج کو، اللہ کے نبی کے بیویوں کو پردے کا حکم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس امت کو بھی ہے۔ اللہ کے نبی کے بیویوں کے متعلق پردے کا حکم قرآن میں، اس کے ساتھ ساتھ اس امت کے عورتوں کے لیے بھی ہے۔ کہتے کہ اے عورت، زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح گلی میں کھلے عام مت گھومنا، گلی کے بیچ کے راستے سے ہرگز نہ چلنا ہے عورت،
گلی کے کنارے سے تو گزرنا، تیرے لیے گزرنا یہ باعث خیر ہوگا، یہ تیرا گزرنا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ناپاکی سے بچانا چاہتا ہے، تجھے پاک و صاف کرنا چاہتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، آگے قرآن دیکھیں اور کیا کہتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ قرآن کہتا ہے اے نبی اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیویوں سے، امت مسلمہ کے ان ماؤں اور بہنوں سے کہہ دینا جب تو گھر میں رہتی ہے تو اپنے چہرے پر دوپٹہ ڈال کر رکھنا، کبھی اس بال کو کھلا نہ رکھنا۔ گلی میں چلنے والی عورتوں سے میری درخواست ہے آپ لے جا کر اس تعلیمات کو اپنے گھروں میں پہنچا دینا۔ جب گھر میں رہنے کے وقت بھی سر پر دوپٹہ ڈالنے کو یہ شریعت اجازت دیتا ہے، تو کہاں موجود ہے کہ گلیوں میں جانے والی بڑی عمر کی عورتیں، نوجوان بچیاں تو دور کی بات ہے، گھر کے بڑی عورتیں بھی گھر سے باہر کیسے نکل سکتی ہے بغیر پردے کے؟ سر کے بال کھلے ہوتے ہیں، سینہ کھلا ہوتا ہے، کیا قرآن کی تعلیمات پر انہیں فکر نہیں ہے؟ آج یہی ماحول، یہی حشر ہو چکا ہے، بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں، ماں باپ کہتے ہیں بچی ابھی بالغ ہوئی ہے، ابھی برقع پہنانے کی کیا ضرورت ہے، جب بچی اور بڑی ہو جائے گی تو پہنائیں گے۔ اسی عادت نے اپنے بچوں کو بگاڑنے کا سبب آپ نے بنا دیا۔ شادی بیاہ کے موقع پر جائیں، کسی تقریبات میں جائے، کسی کے فنکشن میں جائے، بالغ بچی کھلے عام کھلے سر گھومتی ہے۔ بتاؤ کہ اس لڑکی میں اور غیر مسلم کی لڑکی میں کیا فرق ہوگا؟ اگر اس طرح کا ماحول بنے گا، اس طرح کا ماحول اگر بن جائے گا تو کیا حال ہوگا؟ اسی لیے یہ مسلم عورتیں کسی غیر محرم مرد کے ساتھ میں، ہندوؤں کے ساتھ میں اپنے اسلام کو بیچنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ 8 لاکھ سے زائد مسلم نوجوان لڑکیاں مرتد ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ کہاں گیا پردہ؟ اسلام کی تعلیم کہاں گئی ہے؟ کیا میرے نبی نے ہی سکھایا؟ قرآن کی تعلیم یہ نہیں تھی نا؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول۔ میرے نبی کا، میرے اللہ کا اور ایک فرمان بھی سن لے، اے عورت کسی غیر محرم مرد کے سامنے اگر تو بات کرنا ہے تو للچاہی آواز سے، نرم آواز سے ایسی بات مت کرنا کہ تیری باتوں کو سن کر اس کے دل کے اندر غلط وسوسے پیدا ہو جائے۔ کڑک انداز سے بات کر، اتنا بھی نرم مت بات کر کہ اس کے دل میں غلط تصورات آ جائے۔ قرآن نے کیا دور دور تک سوچ کر بیان فرمایا۔ میرے نبی نے فرمایا اے عورت جب اچھلتی ہے تو اپنا دوپٹہ اتنا باریک مت ڈال کہ تیرے سر کے بال نظر آ جائے، دوپٹہ موٹا ہو، تیرے کپڑے بھی موٹے ہوں، تیرے کپڑے کے اندر کے جسم کی پوری جسامت چھپ جانا ہے۔ کپڑا پہن کر باہر عورت نکلتی ہے، اللہ اکبر، بولنے کے لیے زبان بھی لڑکھڑاتا ہے، ایسے ٹائٹ کپڑے پہنتی کہ جسم کی جسامت اچھی طرح نظر آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کوئی عورت عطر لگا کر، خوشبو لگا کر، اس طرح کے ٹائٹ کپڑے پہن کر جب گلی سے گزرتی ہے، کوئی غیر محرم مرد اس کے اوپر نگاہ ڈالتا ہے تو وہ عورت کے متعلق میرے نبی نے کہا کہ وہ عورت زانی اور بدکار۔ کتنا خطرناک میرے نبی نے جملہ استعمال کیا ہے، اور کیا کیا جملہ میرے نبی نے فرمایا ہے۔ لباس کا خاص اہتمام کریں، بچوں کو عادت ڈالیں، 5 سال کی عمر، 6 سال کی عمر ہی سے برقع پہننے کی عادت کو لگائیں۔ آج کیا کیا ہمارے تعلق سے، بچیوں کے تعلق سے پلاننگ ہو رہی ہے، معلوم ہے آپ لوگوں کو۔ غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ میں ہاتھ ملائیں گے، پھر اس کے بعد مسلم نوجوان لڑکیوں سے ہاتھ ملائیں گے، اس کے بعد اسلام کی تعریف کرے گا، پھر اس کے بعد اسلام کے برقعے کی تعریف کرے گا۔ وہ عورت سمجھ جائے گی پرواہ نہیں، ایک غیر مسلم مرد ہمارے اسلام کی تعریف کرتا ہے، ہمارے اسلام کی برقعے کی تعریف کرتا ہے، یہاں سے پھسل جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے وہ کہے گا میں تمہارے اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہوں۔ یہاں دھیرے دھیرے پہنچ کر
اسلام کے مسلمان نوجوان لڑکیوں کو اپنے آپ کے بازو میں کھینچنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ میں آج آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اس لیے میں آپ کو ایک لکھ کر پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس پیغام کو لے جاؤ، اپنے گھر میں عام کرو، بتاؤ اس پیغام کو۔ آج سے اس پورے ماحول میں، اس پورے محلے کے اندر یہ ذمہ داری ہر مرد کے لیے، مجھے، آپ کو، اب بھائی ہے تو بھائیوں کو، باپ ہے تو باپ کو، سب کے لیے ضروری ہے۔ میں کہتا ہوں پانی اب سر سے اوپر اونچا چلا گیا ہے، بے حیائی بے پردگی عام ہوتی گئی ہے، اس لیے اپنے بچوں کو، اپنے ماں کو، اپنے ماؤں کو بٹھا کر گھر میں اس کی تعلیم ضرور دینا۔ نمبر 1 والدین گھر میں دینی ماحول بنائیں۔ نمبر 1 ماں باپ اپنے گھروں میں دینی ماحول بنائیں۔ اس کے بعد والدین ٹی وی اور موبائل پر خود کو فلم اور ڈرامہ اور سیریل نہ دیکھیں، اس لیے کہ ان بچوں کے اندر فلم اور سیریل ڈرامہ دیکھنے کی وجہ سے ان کے اندر بے حیائی کا جڑ پکڑتا چلا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد روزانہ گھر کے تمام افراد جمع ہو کر 5 یا 10 منٹ درود پاک کی مجلس کو قائم کریں، دینی تعلیم کو اہم ضروری بنائیں۔ اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی اپنے بچوں کے اندر محبت پیدا کریں، ازواج مطہرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اس بچی کے اندر ڈالیں، تاکہ اس کے بچی کے اندر نبیوں کی محبت، ان کے بیویوں کی محبت آ جائے۔ اس کے بعد بالغ ہونے کے بعد جلد شادی کا اہتمام کریں، برقع پہنائیں، برقعے سے اسے دلائیں کہ برقع پہننا کیسا ہے۔ پھر اس کے بعد ہر حال میں غیر محرم مرد سے پردہ کرائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ سے شادی سے پہلے کبھی بھی اپنے بچیوں کو پوچھتے ہیں تو اتنا بڑا بڑا موبائل ہرگز نہ دلائیں۔ شادی کے بعد اس کی ذمہ داری اس کی شوہر کی ہے، اگر دلاتے ہیں تو بچوں کے موبائل کو بار بار چیک کریں، ان کے دوست احباب سے ملاقات کریں، بچی کہاں جاتی ہے، کن سے ملاقات کرتی ہے، اس کا تعلقات کن کن دوستوں سے ہے، اس کی ذمہ داری آپ سب کی ہے، میری بھی ہے، ہر گھر کے ہر فرد کی بھی یہ ذمہ داری ہے۔ اور اس کے بعد اگر آج آپ ان تربیت پر توجہ نہ دیں گے تو کل آپ کی یہی بچی آپ کی عزت کو خاک میں ملانے کے لیے بھی ہرگز پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ تعلیم دینا ہوگا، یہ ضروری چیز ہے ہم سب کے لیے۔ انہیں تعلیم کے لیے آج میرے نبی نے جو آج سے 1400 سال پہلے جو تربیت میرے نبی نے بتایا ہے وہ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ جو ہی آج ارتداد کا مسئلہ پیش آتا ہے، ان بچیوں کے تعلق سے ہم محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر گلی میں کوشش کریں، جہاں جہاں دینی تعلیم پڑھایا جاتا ہے بچیوں کو، وہاں لے جائیں، اپنی بچیوں کو تعلیم دیں، کالج پڑھائیں، آپ جتنا پڑھانا ہے پڑھائیں، پردے میں رکھنے کی کوشش کریں، چہرہ چھپائیں۔ عورتوں سے اگر کہا جائے تو عورتیں کہتی ہیں چہرہ کھلا رکھنے میں کیا حرج ہے، میں کہتا ہوں تم چہرہ کھلا رکھ لو۔ عورتیں کہتی ہیں ہم چہرہ کھلا رکھیں، ہمارا سینہ صاف ہے، ہمارے اندر کچھ غلاظتیں نہیں ہے۔ تم یہ کیسی کہہ سکتی ہو کہ تمہارے سامنے والا مرد کے دل میں کیا خیال ہے، اس کے اندر غلط خیالات ہوں گے، تم چہرہ کھلا رکھ کر جا رہی ہو، تمہارا چہرہ صاف ہے، تمہارا دل صاف ہے، سامنے والا غیر محرم مرد کا سینہ صاف ہے، اس کے خیالات اچھے، اس کی کیا گارنٹی ہوگی؟ قرآن کہتا کہ اسے بھی چھپا کر باہر نکل، ہتھیلیوں کو بھی چھپا کر باہر نکل، بالکل پردے میں رہ کر باہر نکلے گی، اس لیے کہ میرے نبی نے کہا کہ جب عورت بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے، شیطان اس کے پیچھے نگاہیں ڈال کر کھڑا رہتا ہے، کب اسے بکھر کر اسے خارج کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک ضروری بات ہے، آپ سبھی حضرات کو یہ بتانا بہت اہم ضروری ہے، حالات کا تقاضا بھی ہے، اس بات کو بڑا توجہ اور غور سے سنیں۔ فرماتے ہیں کہ آپ کا اپنا حق ووٹ ہے، ووٹ سے آپ اپنا اچھا لیڈر چن سکتے ہیں، یہ ہم سب کا یہ ذمہ داری ہے، ہر گھر کے ہر فرد کے مرد اور عورت کی ذمہ داری یہ فرض ہے۔ ووٹ ڈالنے میں لاپرواہی ہرگز نہ کریں، اس دن کوئی کہیں سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر نام اسی لیے ووٹر آئی ڈی میں لسٹ نام ہے یا نہیں ہے چیک کرنے کے لیے آپ کے یہاں اعلان کئے مہینوں سے ہوتا رہا،
اس لیے چیک کر لیں، ووٹر لسٹ میں نام کو دیکھیں، ووٹ ڈالیں، بغیر ووٹ ڈالیں کہ اس میں کوئی لاپرواہی ہرگز نہ کریں، کیونکہ یہ وقت بہت قیمتی ہے، ووٹ سے زیادہ ووٹ قیمتی ہے۔ لہٰذا آپ اور آپ کے تمام اہل خانہ دوست و احباب کے ساتھ لے جا کر ووٹ ڈالیں۔ اس بات کا خیال رہے کہ ہم لوگوں کا ووٹ اچھے لیڈر کو ملے اور ایک ہو کر ووٹ ڈالیں، ادھر ادھر نہ بھٹکیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ اس دن تو الحمدللہ چھٹیاں تو رہیں گی، مگر چھٹیوں کے موقع پر گھوم پھرنے کے لیے چھٹی نہیں، یہ ہم سب کے عین ذمہ داری ہے۔ ہم کسی کو گواہ بنا رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ آدمی ٹھیک ہے، میں اسے ووٹ ڈالتا ہوں۔ ہم وکیل ہیں، ہم کسی کو وکالت بناتے ہیں، میں اسے وکیل بناتا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اسے ووٹ ڈالتا ہوں۔ اس لیے ایمانداری کے ساتھ ووٹ ڈالیں، ووٹ ڈالنے میں ذرا برابر بھی کوئی کنجوسی نہ کریں، اسی لیے سوچ سمجھ کر کسے ڈالنا ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد پرسکون کے ساتھ ووٹ ڈالیں، مہربانی ہوگی۔ پورے ملک کے اندر جس طرح کا ماحول ہے آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے، اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اس کا اہتمام کریں۔ آپ تمام عوام الناس سے گزارش ہے، سوچ سمجھ کر ووٹ ڈالیں، بغیر ووٹ ڈالے کہیں نہ جائیں۔ ایک ووٹ ہے، ایک لیڈر کا فیصلہ ہے، آپ کا ووٹ بہت قیمتی ہے، لہٰذا اس قیمتی ووٹ کو اپنے فریضے کو برابر نبھانے کی کوشش کریں، اس وقت میں کوئی لاپرواہی سے کام نہ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس وقت کی اہمیت کو جان کر صحیح اور اچھے لیڈر کو چننے کی اللہ ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ جی، اس وقت میں کوئی غلاٹہ وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں، پرسکون کا ماحول بنائیں۔ جتنا ہم اپنے آپ کو پرسکون کا ماحول بنائیں گے، اپنے اخلاق اور کردار کا نمونہ دکھائیں گے، یہ ہمارے لیے بہترین وقت ہے اسلام کو بلندی تک پہنچانے کا۔ اگر اس وقت میں غلاٹہ اور ماحول کو پرسکون کے بجائے ماحول کو خراب بنائیں گے اور اسلام کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر ایک بڑا دھبا لگے گا۔ لہٰذا ماحول کو پرسکون بنا کر اپنے تمام دوست و احبابوں کو جسے نہیں ڈالیں ان کو لے جا کر ووٹ ڈالنے کی کوشش کریں۔